حسن اور علم اگر دو چیزیں انسان کے پاس آئے تو آدمی گھمنڈی ہو جاتا ہے، اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز تو اور قیامت ڈھاتی ہے جسے دولت کہتے ہیں. اگر دولت آ جائے تب بھی انسان بڑا گھمنڈی ہو جاتا ہے. اور گھمنڈی نہیں کچھ سکھایا جو نہیں جانتے تھے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں الانسان سے مراد صرف ایک ہی انسان ہے جو انسان کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اتنا علم ہے. اب بتاؤ حضور سے بڑا بھی کسی کے پاس علم ہوگا؟ حضور کی میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان کے شاگرد جو باب مدینۃ العلم علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، وہ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو جو چاہو مجھ سے پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں. سبحان اللہ. اور دیا بھی جواب. جب شاگردوں کے علوم کا یہ عالم ہے تو استاد کے علم کا عالم کیا؟ اور خاص بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا انسانوں میں کوئی استاد نہیں ہے. اللہ کے رسول کسی کے پاس علم سیکھنے نہیں گئے، علم اللہ نے دیا. اب علم میں ان جیسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں. حضور کے علم کے بارے میں ایک حدیث یاد آ گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے کائنات کا اولین اور آخرین کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے سامنے ایسا ہے. سارے لوگ انبیاء، اولیاء، صحابہ، اصفیاء، اقطاب، اغواص، ابدال، سائنسداں، یہ انا فنا 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 جتنے بھی علم والے ہیں، جس کو بھی علم والا آپ سمجھتے ہیں، سب کا علم میرے نبی کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے بہت بڑے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے. جب قطرے کا یہ عالم ہے تو سمندر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. یعنی حضور سے بڑا علم والا کائنات میں کوئی نہیں. پھر اس کے بعد بات آتی ہے دولت کی. تو حضور سے بڑا دولت مند بھی دنیا کوئی نہیں. وہ کیوں؟ آپ کہیں گے وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. میں نے کہا ظاہر ہے، حقیقت میں اللہ رب العزت کے تمام خزانے کا اگر اللہ نے کسی کو مالک بنایا ہے تو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. ارے دنیا کا مالدار سے مالدار جو ہے 100 دے سکتا ہے، 500 دے سکتا ہے، 5000 دے سکتا ہے، 5 لاکھ دے سکتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے. اگر کوئی حضور سے جنت مانگے تو میرے نبی اس کو جنت بھی عطا فرما دیتے. اچھا حضور علیہ السلام نے جو جنت دی ہے دو طور پہ دی ہے. حضرت ربیعہ کو بھیک میں جنت دی ہے اور عثمان غنی کو بیچ کر جنت دی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ مالک ہے وہ جنت کے، اسی لیے تو مالک بھیک میں بھی دے سکتا ہے اپنی چیز کو اور بیچ بھی سکتا ہے. اللہ نے ان کو مالک بنایا. اور حضور علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین میں، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. جو زمینوں میں وزیر ہے وہ ابو بکر و عمر ہے، اور جو آسمانوں میں وزیر ہے وہ جبریل و میکائیل ہے. اللہ اکبر. تو وزیر جس کے جہاں ہوتے ہیں اس کی حکومت وہاں تک ہوتی ہے. آقا بتا رہے ہیں میری حکومت زمین میں بھی ہے، میری حکومت آسمان میں بھی ہے. میرے امام کہتے ہیں نہیں، ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے مالدار ہیں. یہ جو بادشاہت ملی ہے محمود غزنوی کو، اس کو اس کو اس کو، سب حضور کی چوکھٹ سے ملی ہے. کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے ٹکڑا نہ ملا ہو. کیوں جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں تو حضور کے پاس اتنی دولت، کتنی دولت. اللہ اکبر. کائنات میں جو بٹ رہا ہے وہ سارا صدقہ آمینہ کے لال کا ہے. تو علم اتنا اور دولت اتنی اور حسن اتنا کہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے حسن کا ایک حصہ میرے بھائی حضرت یوسف کو عطا فرمایا. اللہ نے ایک حصہ میرے بھائی حضرت یوسف کو عطا فرمایا. تو ایک حصے کا یہ عالم ہے، ایک حصے کا یہ عالم ہے کہ عورتیں دیکھیں تو ان کی انگلیاں کٹ جائیں. ایک حصے کا یہ عالم. حضرت یوسف کے پاس ایک حصہ تھا حسن کا یہ عالم کہ عورتیں دیکھ لیں تو انگلیاں کاٹ لیں. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں، جب ایک حصے حسن کا یہ عالم ہے تو حسن کامل کا یہ عالم ہے. حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی.
حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، اور حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کی انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان لیکن اللہ، ان سبحان اللہ، عورتوں سبحان کی اللہ، انگلیاں، توجہ فرمائیں یہاں خاص بات، ان عورتوں کی انگلیاں سبحان کے اللہ، کٹنے کی روایت تو ملتی ہے مگر جڑنے کی روایت نہیں ملتی۔ سبحان اس اللہ، میں یوسف وہ ہے سبحان اللہ، جو انگلیاں کٹوا لیتا ہے مگر وہاں جڑتی نہیں ہے، اور یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ سبحان بات یہ اللہ، ہے کہ اس کو دیکھ کر کے انگلیاں کٹ گئی، کاٹی نہیں گئی بلکہ کٹ گئی، اور ایک بار کٹی نہ، اس سے پہلے کٹی نہ، پھر اس کے بعد کٹی ہے۔ وہ حسن دیکھ کر کے یہ ہے کہ ایک بار کٹی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور یہاں مصطفیٰ جان رحمت کا صرف نام کافی ہے، ان کے آنے سے پہلے بھی لوگ ان پر قربان ہوتے تھے، اور ان کے آنے کے بعد بھی لوگ ان پہ قربان ہو رہے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، قیامت تک کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اتنا ان کے پاس حسن ہے، بلکہ ان جیسا حسن والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بلکہ یہ کہہ دوں کہ سارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں، اور حسن جس کی قسم کھاتا ہے وہ جان رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی۔ اس حسن کا اندازہ کون لگا سکے؟ اگر وہ زلفیں ناز برداری کے ساتھ رخسار کو چومنے کے لیے بکھر جائیں تو قرآن اسے واللیل کہتا ہے، اور جب وہ ناز برداری کے ساتھ بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اپنی جگہ پر جم جائیں تو قرآن اسے، جب اس میں مانگ نکل جائے تو اسے مطلع الفجر حق کہا جاتا ہے۔ وہ تبسم ریز ہو جائیں تو والنجم آتی ہے۔ وہ اگر کمبل اوڑھ لیں تو اس پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے۔ وہ اصحاب کے ساتھ جھرمٹ میں بیٹھ جائیں تو یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر، وہ کھڑے ہو تو کھڑے ہونے پر بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے، وہ بیٹھ جائیں تو اس پہ بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے، وہ لیٹ جائیں تو اس پہ بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر وہ غصے میں آ کر دشمن پہ کنکریاں پھینک کر کے مار رہے ہیں تو اس پہ بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، حنین میں ہزاروں لوگ تھے دشمن، اور حضور کی مٹھی بھر کنکریاں تھی، حضور نے ایک مٹھی اٹھا کر کے ماری تو ہزاروں دشمنوں کو لگی، اور ہزاروں دشمن اس سے بھاگ گئے۔ بولو ایک مٹھی میں کنکری کتنی ہوتی ہے؟ 5 10 15 20 25 100، اس سے زیادہ ہو سکتی کنکری؟ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ آپ کا ہاتھ تھا، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، مٹھی بھر کنکری تھی، مٹھی بھر، اور ہزاروں کو کافی ہو گئی۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قیامت میں تمہارے نبی اپنی چادر میں کتنوں کو چھپا لیں گے؟ میں نے کہا جس کی مٹھی میں ہزاروں سبحان کنکریاں اللہ، چھپ سکتی ہو، سبحان جب اللہ، مٹھی کا یہ عالم ہے تو پھر چادر کی وسعتوں کا عالم کیا سبحان ہے؟ اللہ، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں سبحان گے اللہ، اور وہ سبحان اللہ، چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ تو بہرحال ان کی مٹھی تو قرآن اس پر بھی آیت نہ ہے، محبوب ہاتھ تمہارے تھے، پھینکنا ہمارا تھا۔ وہ مسکرائیں تو قرآن آئے، وہ جلال میں آئے تو قرآن آئے۔ ان کا حسن ہی حسن ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے، وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ اب علم اتنا، حسن اتنا، دولت اتنی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ حسن والے، علم والے، دولت والے با اخلاق نہیں ہوتے، لیکن یہ دولت بھی زمانے بھر کی رکھتے ہیں، حسن میں بھی بے مثال ہے، علم میں بھی بے مثال ہے، اور ان کے اخلاق کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب، آپ کی اخلاق اللہ اکبر عظیم ہے، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور اخلاق کیسے؟ اب آئیے اخلاق۔ آج کل کسی سے 4 لوگ محبت کرنے لگے تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، لیکن وہ اللہ کا محبوب اور کتنا با اخلاق ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کوئی مصافحہ کرنے آتا، اللہ کے رسول کے اخلاق پر بات ہو رہی ہے،
اب ذرا توجہ کریں اپنے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سے جب بھی کوئی مصافحہ کرنے آتا تو مصافحہ کرنے والا جب تک اپنے ہاتھ کو خود نہیں کھینچتا اس وقت تک اللہ کے رسول اپنا ہاتھ اس سے کبھی نہیں چھڑاتے تھے، اور لوگ حضور کے ہاتھ کو پکڑے ہی رہتے تھے۔ کیوں نہ پکڑے رہیں؟ کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ریشم سے زیادہ نرم اگر ہم نے کسی کے ہاتھوں میں نرمی پائی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، اور مشک سے زیادہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی سے مصافحہ کرتے شام تک اس کا ہاتھ مہکتا رہتا، اور اسی پر بس نہیں، جب تک کہ بندہ خود میرے آقا کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ نہیں لیتا اس وقت تک اللہ کے رسول کسی سے اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو نچنیے بھی اتنے مغرور ہیں کہ ان کے ماننے والے ان کے فالوور بھی اگر ان سے مصافحہ کریں تو وہ منہ پھیر کے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن خدا کے محبوب کے حق پر اس کو سید الطعام بھی کہا گیا، بلکہ ایک مقام پر فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ سرید کہتے ہیں گوشت کے سالن میں روٹی جو وہ ٹکڑے کر کے ڈال دیتے ہیں اسی کو سرید کہتے ہیں۔ فرمایا بڑا برکت والا کھانا ہے، اس کو برکتی کھانا کہا۔ ایک مرتبہ ایک چٹان پر بیٹھ کر، چھوٹی سی ٹیلے پر چٹان پہ بیٹھ کر سرید کھا رہے تھے۔ ایک عورت تھی، وہ بڑی بدزبان تھی اور بڑی بدتمیز قسم کی عورت تھی، اور وہ سب کے منہ لگا کرتی تھی اور سب سے کچھ نہ کچھ باتیں کرتی تھی، اور بڑی مشہور تھی وہ بدماشی کے اندر، بکواس کے اندر۔ ایک مرتبہ جا رہی تھی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام چھوٹی سی چٹان پہ بیٹھ کر کے سرید کھا رہے ہیں، تو کہا دیکھو ان کو۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف ہاتھ کر کے دیکھو ان کو، یہ غلاموں کی طرح بیٹھ کر کے کھا رہے کھانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی جو ہے وہ میز پر کرسی پہ بیٹھ کر کے کھانے کو تناول نہیں فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے، تو وہ کہا کہ دیکھو یہ کیسے غلاموں کی طرح کھا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی اس بدتمیزی کا جواب کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا مجھ سے بڑھ کر کے غلام کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر کے بندہ کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یا رسول اللہ آپ بالکل اللہ کے سب سے عظیم بندے ہیں، اس لیے کہ سب عبد ہیں اور صرف آپ ہی تو عبدہو ہے، سب عبد ہیں اور آپ ہی تو عبدہو ہے۔ حضور آپ ہی کی رسائی اللہ تک ہے اور باقی سب کی رسائی آپ تک ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ اعظم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ان سراپا منتظر او منتظر۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا مجھ سے بڑھ کر بندہ کون ہوگا، میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اس بدتمیز نے جب سوال کا جواب سنا تو پھر دوسرا حملہ کیا، کہتے ہیں اچھا کھا رہے خود کھا رہے مجھے نہیں کھلاتے؟ اس پر بھی میرے کریم آقا ناراض نہیں ہوئے، حضور نے لقمہ بنا کر کہا لو تم بھی کھا لو۔ اس نے کہا ہاتھ کا نہیں چاہیے مجھے، آپ کے منہ میں جو ہے وہ چاہیے۔ آپ نے مثل سنی ہوگی منہ کا لقمہ چھیننا، حضور کے ایسے بھی لوگ آتے تھے کہ لیکن اب منہ کا لقمہ جس میں لعاب رسول ملا ہو، جو دہن مصطفیٰ میں آ گیا ہو، ارے لعاب اگر کنویں میں چلا جائے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں، سوکھے کنویں بھر جائیں۔ اب وہ بدتمیز اور وہ بدزبان عورت نے جب کہا منہ کا لقمہ چاہیے، حضور نے منہ سے نکال کے دیا، جیسے ہی حضور کے منہ کا لقمہ اس کے منہ میں گیا اس کی زندگی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ جسے لوگ بدتمیز کہتے تھے اب وہ پاکیزہ ہو گئی، نیک ہو گئی، پرہیزگار ہو گئی، بلکہ اس کی قسمت پر رابعہ بصری جیسی ولیہ کو رشک آنے لگے۔ اللہ، کہاں رابعہ اور کہاں وہ، سبحان اللہ سبحان۔ پھر ہزاروں رابعہ بھی اس کے منصب کو، جس کے منہ کے لقمے کی شان کا یہ عالم ہے، اس کے سرابی پر گنو۔ لوگ داڑیاں بھی رکھ چکے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اکثر 90% عورتیں شاکی ہے، شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں، کوئی بیوی کو مارتا ہے، کوئی ماں بہن کی گالیں۔ جس رسول نے کھٹمل پسو کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے، مسلمان اگر
جب مسلمان اپنی بیوی کو گالی نہیں دے سکتا تو مار کیسے سکتا ہے؟ بلکہ بیوی کو مارنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تھوک کے چاٹنے والا ہے، دن کو مارے گا رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا، تو وہ تو تھوک کے چاٹنے والا ہے۔ اسلام میں مارنے کا تصور نہیں، ماں بہن کی گالی دینے کا تصور نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور، اچھا یہ بھی ہے کہ لوگ اخلاق کس کو سمجھتے ہیں، یہ بھی پہلے میں اخلاق کی تعریف پیش کروں، ورنہ یہ ہوگا کہ ساری گفتگو ہو گئی تو لوگ ایسا ہی ہوا نا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ پوری رات جو ہے وہ رام کتھا پڑھی گئی اور اس کے بعد صبح ہوئی تو پھر اس کے بعد بچوں نے، شاگردوں نے کہا سیتا کون تھا اور رام کون تھی۔ اس طرح لوگ کہتے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے ہمارے بچپنے میں، لیکن اس کو میں ملا کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک الگ جملہ ہے جو بیچ میں آ گیا، اس کو دور کیجیے۔ پہلے یہ سمجھیے اخلاق کیا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی ہم موڈ میں ہوتے ہیں نا تو سب کے ساتھ اچھے سے بات کرتے ہیں، یہ اخلاق نہیں، یہ بات خاص۔ ہم موڈ میں ہوتے ہیں سب کے ساتھ اچھے سے بات کرتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، اس دن آپ کا موڈ اچھا ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر شادی ہوتی تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور لوگوں سے مسکرا کر کے ملتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ آپ کے گھر خوشی کا آپ پر اثر ہے، اور بھی چیزیں۔ پھر اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اب سنیے، جیسے اندھیرے میں کھاؤ یا اجالے میں، خوشی میں کھاؤ یا غمی میں، غصے میں کھاؤ یا رضا میں، لقمہ ہمیشہ منہ میں ہی جاتا ہے۔ غصے میں بھی لقمہ کبھی ناک میں نہیں جاتا، غم میں بھی لقمہ کبھی ناک میں۔ تو جیسے آپ کا لقمہ خوشی غم اور ہر موسم میں اور اسی طریقے سے ہر مرتبہ اور اندھیرے میں اجالے میں منہ میں ہی جاتا ہے، جب تک کہ لقمہ جیسے خوشی غم اندھیرے اجالے رات دن میں منہ میں ہی لقمہ جاتا ہے، جب تک آپ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ایسے ہی عادی نہ ہو جائیں، اس وقت تک آپ اخلاق والے نہیں کہلا سکتے۔ یعنی خوشی میں بھی ملو تو ویسے ہی، غم میں بھی ملو تو ویسے ہی، رات میں بھی ملو تو ویسے ہی، دن میں بھی ملو تو ویسے ہی، تنگی میں بھی ملو تو ویسے ہی، جھگڑے میں بھی ملو تو ویسے ہی، غصے میں ملو تو ویسے ہی، یعنی آپ سے سوائے اچھائی کے لوگ کچھ نہ دیکھ سکیں، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اب اس میں آپ گنیے تو آپ نہیں دیکھیں گے، ہم نے اچھوں کو غصے میں گالی دیتے ہوئے سنا ہے، خوشی میں بڑے شریفوں کو ناچتے دیکھا ہے، اور غم میں اللہ کی شکایت کرتے دیکھا اور غصے میں گالی دیتے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب اخلاق گئے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، کوئی بھی وظیفہ آپ کو اللہ تک اتنی جلدی نہیں پہنچا سکتا جتنا حسن اخلاق پہنچا سکتے۔ خواجہ نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی فرماتے ہیں، ایک مرید ہونے کے لیے کہا کہ حضور مجھے وظیفہ دے تاکہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، فرمایا بیٹا اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور اس کے آگے جانے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد کہا حضور وظیفہ دیں، فرمایا بیٹا پہلا جو وظیفہ دیا تھا وہ تو نے کیا نہیں، تو دوسرا میں تجھے کیا دوں؟ فرمایا کثرت سے تلاوت قرآن، کثرت سے ذکر و اذکار، کثرت سے نفل روزے، کثرت سے نفل نمازیں، یہ تو بڈھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، جو اصل مردوں کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔